والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد للہ رب العالمین. کچھ کہنے اور سننے سے پیشتر آئیے ہم اور آپ مل جل کر انتہائی خلوص و محبت اور احترام و عقیدت کے ساتھ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، سید ابرار و اخیار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود شریف کا نظرانہ پیش کریں اور پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بالقلوب دواء وعافی الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها والآل وصحبہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، آج کا یہ عظیم و شان پروگرام جس میں ہم اور آپ حاضری کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں، پوری کامیابی کے ساتھ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے. بڑی اچھی اچھی نعتیں، منقبتیں اور تقریریں آپ نے سماعت کی. مجھ سے بیشتر حضرت علامہ مفتی انصار صاحب نے بڑی اچھی تقریر آپ کے سامنے پیش فرمائی. ان کے بعد حضرت علامہ مفتی منظور صاحب مصباحی نے مختصر سے وقت میں ایک اچھا پیغام آپ کو دیا. سبحان اللہ. اسٹیج پر دو موقر شخصیتیں تشریف فرما ہیں جنہیں آپ ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، اور معزز اور مکرم علماء کرام کا جمع غفیر ہے. حضرت علامہ مفتی ابراہیم صاحب مقبولی مصباحی قدس اللہ العالی، جنہوں نے دارالعلوم امام احمد رضا کی طرف فارم سے دین و سنیت کی عظیم خدمات انجام دی ہیں اور کوپن کی سرزمین پر تعلیم کا ذریعہ بہا دیا ہے، وہ بھی تشریف فرما ہیں. کیری کی سرزمین پر مسلک اعلیٰ حضرت کی بے لوث خدمت اور مسلمانوں کی مضبوط قیادت کرنے والی شخصیت حضرت علامہ سید قطب الدین صاحب قبلہ مجد اللہ العالی، وہ بھی تشریف فرما ہے. یہ میرے بڑے پرانے مخلصین میں سے ہیں. اگر سال گنوں گا تو بہت لمبا ہو جائے گا. ان کی محبت میں یہاں پر حاضر ہوں. یہ جتنے علماء ہیں سب قابل احترام ہیں، سب قابل تعظیم ہیں. وقت نہیں ہے، فردن فردن ہر ایک کا نام نہیں لے سکتا. میں یہاں کے نوجوانوں کو، کمیٹی کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت عالی شان جلسہ کیا اور بڑا منظم انداز ہے. لوگ سن رہے ہیں چپ چاپ، کوئی بھگدڑ نہیں ہے، افراتفری نہیں ہے. اس طرح کا جلسہ ہندوستان میں بہت کم ہوتا ہے کہ لوگ سنیں. میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے جو نبی کے خلاف کرے ہدایت آ جانے کے بعد اور
عام مسلمانوں کے راستے سے ہٹ کر کوئی راستہ چلے ہم اس کو اس کی راہ پر چھوڑ دیں گے اور اس کو جہنم میں داخل کریں گے، اور جہنم پلٹنے کی کتنی بری جگہ ہے۔ یہ آیت کریمہ اس بات پر روشن دلیل ہے کہ عام مسلمانوں کے راستے پر چلنا حق اور اہل حق کی پہچان ہے، اور عام مسلمانوں کے راستے سے ہٹ کر کوئی نیا راستہ اختیار کرنا یہ گمراہی اور بددینی کی دلیل ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اتبعوا السواد العظم فإنه من شذ شذ في النار، سواد اعظم کی پیروی کرو، مسلمانوں کے بڑے گروہ کی پیروی کرو، جو بڑے گروہ سے کٹا وہ سیدھے جہنم میں پہنچا۔ سواد اعظم کون ہے؟ بڑا گروہ کون ہے؟ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی نشاندہی فرما دی، بڑا گروہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں۔ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ستفترق امتی علی 73 ملۃ كلهم في النار الا ملۃ واحدہ۔ قالوا من هي یا رسول اللہ؟ قال ما انا علیہ واصحابی، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، 72 فرقہ جہنمی ہوگا، ایک فرقہ جنتی ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا وہ کون فرقہ جنتی ہوگا؟ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جو میرے طریقے پر ہو، میرے صحابہ کے طریقے پر ہو وہ جنتی ہے، جو میرے طریقے سے الگ ہو، صحابہ کے طریقے سے الگ ہو وہ جہنمی ہے۔ نبی کے طریقے کو سنت کہتے ہیں اور صحابہ کو جماعت کہتے ہیں، اور دونوں کو ملاؤ تو اہل سنت و جماعت بنتا ہے۔ جو اہل سنت و جماعت ہوگا وہ جنتی ہوگا، اور جو اہل سنت سے الگ ہوگا وہ جہنمی ہوگا، چاہے وہ اپنا نام اہل قرآن رکھے، چاہے وہ اپنا نام اہل حدیث رکھے، چاہے وہ اپنا نام جماعت اسلامی رکھے، چاہے وہ اپنا نام اصحاب العدل و توحید رکھے۔ خوبصورت ٹائٹل لگا لینے سے کوئی جماعت حق پر نہیں ہو سکتی ہے۔ حق پر وہی جماعت ہوگی جو نبی کی سنت پر چلے اور صحابہ کے طریقے پر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہی صحابہ کا طریقہ۔ صحابہ نے الگ سے کوئی طریقہ ایجاد نہیں کیا، جو نبی کی سنت وہی صحابہ کا طریقہ۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں باتیں کیوں ذکر فرما رہے ہیں؟ صرف ایک ہی بات ذکر فرماتے جو میری سنت پر چلے وہ جنتی ہے۔ اپنی سنت کے ساتھ ساتھ صحابہ کے طریقے کو کیوں لازم قرار دے رہے ہیں؟ اس لیے کہ غیب داں نبی کو معلوم تھا کہ کچھ زمانوں کے بعد ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو صحابہ کو چھوڑ کر ڈائریکٹ قرآن پر عمل کرنے کا دعویٰ کریں گے، لیکن صحابہ کو چھوڑ کر قرآن پر عمل نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کو چھوڑ کر حدیث پر عمل کرنے کا دعویٰ کریں گے، صحابہ کو درمیان سے ہٹا دیا جائے تو حدیث پر بھی عمل نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کو چھوڑ کر نبی کی سنتوں کو پہچاننے کا دعویٰ کریں گے، صحابہ کو چھوڑ کر نبی کی سنتوں کو بھی پہچانا نہیں جا سکتا۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کے ساتھ ساتھ صحابہ کے طریقے کو لازم کیا اور یہ بتا دیا کہ جو صحابہ کے راستے پر ہوگا وہی حقیقت میں قرآن والا ہے، وہی حدیث والا ہے، وہی نبی کی سنت۔ اور جس کو دیکھو کہ وہ صحابہ کے راستے پر نہیں ہے تو سمجھ جاؤ کہ نہ وہ مسلمان ہے، نہ وہ سنی ہے، نہ وہ حنفی ہے، نہ قادری ہے، نہ چشتی ہے، نہ نقشبندی ہے، نہ سہروردی ہے۔ جو صحابہ کے راستے سے ہٹ گیا وہ کچھ بھی نہیں ہے، چاہے وہ اپنا نام کچھ بھی رکھ لے، لیکن وہ جنتی نہیں ہے، وہ فرقہ ناجیہ نہیں ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جو لوگ نبی کے غیب کا انکار کرتے ہیں کیا وہ صحابہ کے راستے پر ہیں؟ ہرگز نہیں۔ جو نبی کی شفاعت کا انکار کرتے ہیں کیا وہ صحابہ کے راستے پر ہیں؟ ہرگز نہیں۔ جو عقیدہ توسل کا انکار کرتے ہیں کیا وہ صحابہ کے راستے پر ہیں؟ ہرگز نہیں۔ جو 8 رکعت تراویح پڑھتے ہیں کیا وہ صحابہ کے راستے پر ہیں؟ ہرگز نہیں۔ جو تخلیق کا انکار کرتے ہیں کیا وہ صحابہ کے راستے پر ہیں؟ ہرگز نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی فرقے کی پہچان بتائی جو صحابہ کے راستے
سے پر ہوگا وہی جنتی ہے۔ الحمدللہ آج کے دور میں صحابہ کے راستے پر چلنے والی جماعت کا نام اہل سنت ہے، جن کی پہچان آج کے دور میں مسلک ہوتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ یہ دیوبندی صحابہ کے راستے پر نہیں، غیر مقلدین صحابہ کے راستے پر نہیں، شیعہ صحابہ کے راستے پر نہیں، شیعوں کے سب سے بڑے مجتہد میر باقر مجلسی نے حق الیقین میں لکھا، صحابہ بعد وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرتد شدن الا 6 نفر، ابو ذر مقداد و سلمان۔ صحابہ سب کے سب حضور علیہ السلام کے بعد مرتد ہو گئے، معاذ اللہ، صرف 3 صحابی بچے رہے، ابو ذر مقداد اور سلمان۔ جو عام صحابہ کو مرتد مانے وہ صحابہ کے راستے پر چلے گا؟ ہرگز نہیں۔ اس لیے نہ دیوبندی صحابہ کے راستے پر ہے، نہ غیر مقلدین صحابہ کے راستے پر ہے، نہ اہل قرآن صحابہ کے راستے پر ہے، نہ اہل حدیث صحابہ کے راستے پر ہے، نہ نوازی اور شیعہ صحابہ کے راستے پر ہے۔ اس لیے کہ یہ عام صحابہ کو گمراہ، بددین اور مرتد تصور کرتے ہیں، معاذ اللہ، اور جو صحابہ کو مرتد کہے وہ صحابہ کے راستے پر نہیں چلتا۔ اور انہی کی ایک شاخ وہ ہے جو حضرت علی کو ابو بکر صدیق پر فضیلت دیتی ہے، جبکہ تمام اہل سنت کا 1450 سال سے اجماع اور اتفاق چلا آ رہا ہے کہ انبیاء اور مرسلین کے بعد اس کائنات میں سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق ہے، اور جو سب سے افضل ہوگا وہی پہلا خلیفہ۔ اس پر تمام صحابہ کا اجماع ہے، تمام اہل بیت کا اجماع۔ اور بخاری شریف میں 1 2 نہیں، متعدد حدیثیں موجود ہیں۔ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض الموت میں داخل ہوئے 13 دن بیمار رہے، 5 دن دیگر ازواج پاک کے پاس رہے اور اخیر کے 8 دن حجرہ عائشہ میں گزرے۔ اللہ کے نبی جب دوسری بیویوں کے پاس رہے بار بار فرماتے رہے کل میں کہاں رہوں گا؟ بیویوں نے کہا یا رسول اللہ آپ اگر حجرہ عائشہ میں جانا چاہیں تو تشریف لے چلیں، باری کا خیال نہ فرمائیں، آپ اپنے آرام کا خیال کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا حجرہ عائشہ میں مجھ کو پہنچایا جائے۔ ایک طرف حضرت عباس نے سہارا دیا اور ایک طرف حضرت علی نے سہارا دیا، اور ان کے کندھے کو سہارا بناتے ہوئے اللہ کے نبی حجرہ عائشہ کی طرف چلے، لیکن ذوف و نقاہت کا یہ عالم تھا کہ آپ پاؤں اٹھا کر نہیں چل رہے تھے، دونوں انگوٹھوں سے زمین پر نشان بن رہا تھا۔ حجرہ عائشہ میں پہنچے، اللہ کے نبی صحابہ کے سہارے مسجد نبوی میں پہنچ کر امامت فرماتے رہے، لیکن وصال سے صرف 3 دن پہلے یعنی دوشنبہ مبارکہ کو وصال ہوا، اور جمعرات کو عشاء کا وقت ہوتا ہے، عشاء کی اذان ہوتی ہے، جماعت کا وقت ہوتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری میں شدت پیدا ہوئی۔ بار بار اللہ کے نبی بے ہوش ہونے لگے، آپ پر نشیباری ہونے لگی۔ جب ہوش میں آئے اللہ کے نبی نے فرمایا، بخاری کے الفاظ ہیں حریقوا علی بسبع طہر لم تہلک اوقیتہن، مجھے 7 مشق پانی سے غسل دیا جائے جس کی بندش نہ کھولی گئی ہو۔ 7 مشق پانی سے غسل دیا گیا، بے ہوشی کا اثر ظاہر ہوا۔ اللہ کے نبی نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن ذوف و نقاہت کے سبب نہ اٹھ سکے، زمین پر لیٹ گئے۔ پھر بے ہوشی جاری ہوئی، ہوش میں آئے، صحابہ کو وصیتیں فرمائیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مجھ پر پانی کا چھڑکاؤ کیا جائے، پانی کا چھڑکاؤ کیا گیا، پھر اٹھنے کی کوشش کی، اٹھ نہ سکے۔ جب جماعت میں تاخیر ہونے لگی، اللہ کے نبی نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو لوگوں کی نماز پڑھائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ ان ابا بکر رجل رقیق اذا قام مقامك لا يستطيع ان يصلي بالناس، ابو بکر نرم دل ہیں، رقیق القلب ہیں، آپ کی جگہ پر کھڑے ہوں گے صحابہ کی نماز نہ پڑھا سکیں گے، اس لیے کسی اور کو حکم دیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو لوگوں کی نماز پڑھائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے پھر وہی جملہ دہرایا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میرے دل میں یہ بات چل رہی تھی
کہ حضور علیہ السلام چند دن کے مہمان ہیں، کہیں میرے باپ نبی کے مصلی پر کھڑا ہو اور ادھر حضور کا وصال ہو جائے تو لوگ کہیں گے ابو بکر منحوس ہے، نبی کے مصلی پر آئے اور نبی کا وصال ہو گیا۔ بیٹی نہیں چاہتی ہے کہ باپ کو کوئی منحوس کہے، لیکن زبان سے ظاہر نہیں فرما رہی ہیں، زبان سے یہ فرما رہی ہیں ابو بکر نرم دل ہیں، رقیق القلب ہیں، آپ کی جگہ پر کھڑے ہوں گے نماز نہ پڑھا سکیں گے۔ اللہ کے نبی نے تیسری مرتبہ فرمایا ابو بکر کو حکم دو لوگوں کی نماز پڑھائیں۔ پھر حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ وہ نماز نہیں پڑھا پائیں گے، آپ عمر کو حکم دے دیں۔ اللہ کے نبی نے پرجلال لہجے میں ارشاد فرمایا مری ابا بکر فلیصلی بالناس فإنکن لصواحب یوسف، ابو بکر کو حکم دو لوگوں کی نماز پڑھائیں۔ تم لوگ یوسف علیہ السلام کی سہیلیوں میں سے معلوم ہوتی ہو کہ اپنی بات پر آئی ہوئی ہو، غلط مشورہ دے رہی ہو، دل میں کچھ اور رکھتی ہو اور زبان سے کچھ اور سناتی ہو۔ اللہ کے نبی نے پوری طاقت اور قوت کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق کو اپنے مصلی پر قائم فرمایا، اور ابو بکر صدیق نے نبی کی زندگی میں کل 17 وقتوں کی امامت فرمائی۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر مسئلہ صرف نماز پڑھانے کا ہوتا تو بار بار حضرت عائشہ منع فرما رہی ہیں، نبی فرماتے کہ ٹھیک ہے عمر ہی کو بھیج دو، علی کو بھیج دو، فلاں کو بھیج دو، لیکن آج مسئلہ صرف نماز پڑھانے کا نہیں ہے بلکہ اللہ کے نبی پوری دنیا کے مسلمانوں کو یہ میسج اور پیغام دے رہے ہیں کہ آج میرے مصلی پر میری مسجد میں جو صحابہ کی امامت کرے گا میرے وصال کے بعد وہی ملت اسلامیہ کا خلیفہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسلام اس دنیا سے رخصت ہوئے، ثقیفہ بنی ساعدہ میں میٹنگ ہوئی، تمام مہاجرین و انصار جمع ہوئے اور سب نے بالاتفاق ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کر دی۔ حضرت علی وہاں موجود نہیں تھے کیونکہ حضور علیہ السلام کا جسد پاک حجرہ عائشہ میں رکھا ہوا تھا۔ حضرت علی تجہیز و تکفین کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ ابو بکر صدیق نے ان کو بلایا، اے علی آپ رسول پاک کے قریبی ہیں، ان کے داماد ہیں، چچا کے بیٹے ہیں، اور حضور علیہ السلام نے بے شمار حدیثیں آپ کے بارے میں بیان فرمائی ہیں، آپ امت میں اختلاف پسند نہیں کریں گے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے فرمایا اے خلیفہ رسول آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، قدمک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمن الذی یؤخرک، جب رسول پاک نے آپ کو آگے کر دیا ہے تو کون ہے جو آپ کو پیچھے کر سکتا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، عظمت سیدنا ابو بکر صدیق زندہ باد۔ وہی اہل دنیا بمن رضی بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبینا، ہم اس ذات سے اپنی دنیا کے معاملے میں راضی ہیں جس سے رسول پاک ہمارے دین کے معاملے میں راضی رہے۔ جب رسول پاک نے ہماری نماز کے لیے ان کو آگے بڑھا دیا ہے تو یہ حکومت اور خلافت تو دنیا کی چیز ہے، ہم اس معاملے میں بھی آپ سے راضی ہیں۔ حضرت علی نے بھی صدیق اکبر کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اس طرح تمام صحابہ کا صدیق اکبر کی خلافت پر اجماع قطعی منعقد ہو گیا۔ صحابہ کا اجماع ضمنی نہیں ہوتا ہے، قطعی ہوتا ہے۔ جو صحابہ کے اجماع کا انکار کرے وہ دائرہ اسلام سے باہر ہوتا ہے، جو صدیق اکبر کی خلافت کا انکار کر رہا ہے وہ اجماع قطعی کا ممکن ہے اور وہ دائرہ اسلام سے باہر ہے، اور جو صدیق اکبر کی صحابیت کا انکار کر رہا ہے آپ کی صحابیت قرآن کی نص قطعی سے ثابت ہے، ایسا آدمی بھی دائرہ اسلام سے باہر۔ واہ واہ واہ، یہ سچا مولائی وہی ہے جو صدیق اکبر کو خلیفہ بلا فصل مانا، اور جو حضرت علی کے مسلک سے ہٹ گیا وہ سچا مولائی نہیں۔ خلفائے اربعہ میں بے پناہ محبتیں تھیں، ایک دوسرے کا احترام تھا۔ حضرت علی صدیق اکبر کے جھنڈے کے نیچے جہاد فرماتے، ان کے تحفے تحائف قبول کرتے، آپس میں رشتہ داریاں ہوتی، ان کے حکم سے مجرمین کو سزائیں دیتے، یہاں تک کہ حضرت علی خلفائے ثلاثہ سے اتنی محبت فرماتے کہ آپ نے اپنے ایک بیٹے کا نام ابو بکر رکھا، دوسرے کا نام عمر رکھا،
تیسرے کا نام عثمان رکھا، اور یہ تینوں بیٹے کربلا میں امام پاک کی محبت پر اپنی جان کو قربان کر۔ اس لیے خلافت میں بھی پہلا نمبر ابو بکر صدیق کا ہے، اور امامت میں بھی پہلا نمبر ابو بکر صدیق کا ہے، اور ولایت میں بھی پہلا نمبر حضرت ابو بکر صدیق کا ہے۔ واہ واہ، بہت خوب بہت خوب، ماشاءاللہ۔ ایک حدیث ہم ایسی آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں کہ اس کے سارے راوی سادات ہیں، کوئی غیر سید راوی نہیں، سب اہل بیت سے تعلق رکھنے والے۔ واہ واہ واہ، گویا اہل بیت خود تسلیم کر رہے ہیں کہ انبیاء اور مرسلین کے بعد سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق ہیں، اور جو سب سے افضل ہوگا وہی خلافت کے لیے متعین۔ واہ واہ واہ، حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں، اس حدیث کو میں نے اپنے والد امام باقر سے سنا۔ امام باقر فرماتے ہیں، اس حدیث کو میں نے امام زین العابدین سے سنا۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں، اس حدیث کو میں نے حضرت امام حسین سے سنا۔ امام حسین فرماتے ہیں، اس حدیث کو میں نے حضرت علی سے سنا، اور علی فرماتے ہیں، اس حدیث کو میں نے اپنے کانوں سے رسول پاک کو بیان کرتے ہوئے سنا، اور اپنی آنکھوں سے اس منظر کو دیکھا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ حضرت علی فرماتے ہیں، ایک مرتبہ ہم لوگ رسول پاک کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، یہ حدیث ریاض النظر میں، مستدرک للحاکم میں ہے، حدیث کی کئی کتابوں میں ہے، اس لیے کوئی موضوع نہ کہے۔ کیا بات ہے، کئی صحابہ حضور کے ساتھ کہیں تشریف لے جا رہے ہیں، ان میں ابو بکر صدیق ہیں، حضرت عمر ہیں، عثمان غنی ہیں، راوی حدیث علی مرتضیٰ ہیں، حضرت طلحہ اور زبیر ہیں، اور خصوصیت کے ساتھ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ بھی۔ چلتے چلتے ایک مقام پر حضرت ابو درداء آگے بڑھ گئے اور ابو بکر صدیق ان سے پیچھے ہو گئے۔ ابو درداء کی پیٹھ حضرت ابو بکر کے چہرے کے سامنے ہو گئی، کسی اور نے نوٹس لیا ہو کہ نہ لیا ہو، لیکن رسول پاک نے فوراً نوٹس لیا اور جلال کے عالم میں فرمایا، یا ابا الدرداء انت تمشي قدام رجل لم تطلع الشمس بعد النبي على رجل افضل منه۔ اے ابو درداء، تو اس آدمی کے آگے آگے چل رہا ہے کہ آج تک یہ سورج انبیاء اور مرسلین کے بعد کسی ایسے آدمی پر طلوع ہی نہیں ہوا ہے جو ان سے افضل ہو۔ رسول پاک نے جس شخصیت کی طرف اشارہ کیا وہ شخصیت کوئی اور نہیں، حضرت ابو بکر صدیق۔ واہ 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 واہ، یا رسول اللہ، سیدنا صدیق اکبر۔ اس سے پتہ چلا تمام اہل بیت کا اس بات پر اجماع اور اتفاق ہے کہ انبیاء اور مرسلین کے بعد سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق ہیں، اور جو سب سے افضل ہوگا وہی پہلا خلیفہ ہوگا۔ اور سنیے، جب حضور علیہ السلام ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے تو حضور علیہ السلام نے مدینہ منورہ میں انٹر ہونے سے پہلے قباء بستی میں قیام فرمایا۔ مسجد قباء دیکھے ہوں، مدینہ منورہ سے 3-4 کلومیٹر کی دوری پر قباء بستی میں قیام فرمایا، اور 4 دن کے اندر اندر حضور نے وہاں ایک مسجد کی تعمیر فرمائی، جس کو آج مسجد قباء کہتے ہیں۔ بہت عالیشان مسجد بنی ہوئی ہے، صحابہ پتھر ڈھو کر لاتے، رسول پاک اپنے ہاتھوں سے دیوار کی چنائی کرتے۔ سارے صحابہ تو ایک ایک پتھر لاتے، لیکن حضرت عمار ابن یاسر 2 پتھر۔ صحابہ نے پوچھا، اے عمار تم 2 پتھر کیوں لا رہے ہو؟ تو حضرت عمار کا عشق رسول دیکھو، فرماتے ہیں ایک پتھر اپنے حصے کا لا رہا ہوں اور ایک پتھر رسول پاک کے حصے کا لا رہا ہوں۔ سرکار دو عالم نے اپنے ہاتھوں سے دیوار کی چنائی کی، 4 دن میں مسجد کمپلیٹ ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی جلوس کی شکل میں مدینہ منورہ میں داخل ہوئے۔ سنیت الوداع سے انصار کی چھوٹی چھوٹی بچیوں نے وہ ترانہ گایا، طلع البدر علینا من ثنیات اللہ ما دعا للہ داعی۔
نعرہ تکبیر اور رسالت کی گونج میں اونٹنی پر سوار ہو کر صحابہ کے جلوس میں اللہ کے نبی مدینہ منورہ میں داخل ہوئے اور انصار مدینہ ایک ایک کر کے رسول پاک کی اونٹنی کی رسی پکڑنے لگے کہ ہمارے دروازے پر آ جائے، میزبانی کا شرف ہمیں حاصل ہو جائے۔ رسول پاک نے فرمایا میری اونٹنی کی رسی چھوڑ دو، وَإِنَّهَا مَأْمُورَةٌ مِّنَ اللَّهِ، کیونکہ میری اونٹنی کو اللہ کی طرف سے حکم آ چکا ہے کہ کس کے دروازے پر اسے بیٹھنا۔ اونٹنی مدینہ منورہ میں چکر لگاتی رہی اور سب سے اخیر میں ایک گھر تھا حضرت ابو ایوب انصاری کا، ان کے مکان کے دروازے پر اونٹنی بیٹھ گئی۔ رسول پاک نے فرمایا اسی مکان میں میرا قیام ہوگا۔ سامان اتارا گیا، حضرت ابو ایوب انصاری آگے بڑھتے ہیں، رسول پاک کا استقبال کرتے ہیں، اپنی قسمت پر ناز فرماتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام بھی اس وقت پہنچ چکے تھے۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے فرمایا یا رسول اللہ میرا مکان ڈبل منزلہ ہے، میں نیچے رہوں گا، آپ اوپر۔ حضور اکرم نے فرمایا میرے پاس بہت سارے لوگ ملاقات کے لیے آتے ہیں، تو اوپر جانے میں تکلیف ہوگی، میں نیچے رہوں گا، تم اوپر۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے فرمایا یا رسول اللہ میرے عشق کو کیسے گوارا ہو سکتا ہے کہ میرا محبوب نیچے ہو اور میں اوپر رہوں؟ نبی نے فرمایا میرا حکم ہے کہ تم اوپر رہو، جب حکم ہو جاتا ہے تو وہ ادب سے بڑھ کر ہوتا ہے، الامر فوق الادب، حکم ادب سے بڑھ کر ہے۔ رسول پاک نیچے قیام پذیر ہوئے اور ابو ایوب انصاری اوپر رہنے لگے۔ ایک دن رسول پاک نے فرمایا تمہارے مکان کے سامنے یہ لمبی چوڑی زمین جو نظر آ رہی ہے بڑی اچھی زمین ہے، یہ زمین اگر مجھ کو مل جاتی تو میں اسی پر مسجد نبوی کی تعمیر کرتا۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ یہ دو یتیم بچوں کی زمین ہے۔ وہ یتیم بچے بلائے گئے، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم لوگ یہ زمین دے دو تو میں اسی زمین پر مسجد نبوی کی تعمیر کرنا چاہتا ہوں۔ یتیم بچوں نے کہا یا رسول اللہ قبول فرمانے، یہ تو ہمارے لیے سعادت کی بات ہے، اس پر مسجد بنائیں۔ رسول پاک نے فرمایا یوں ہی نہیں، اس زمین کی قیمت لے کر جب اس زمین کو دو گے تب میں اس زمین پر مسجد بناؤں گا۔ یتیم بچوں نے کہا یا رسول اللہ ہم دل سے دے رہے ہیں، ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ سب آپ کے قدموں کی برکت ہے، یا رسول اللہ قیمت کی ضرورت نہیں۔ رسول پاک نے فرمایا جب تک قیمت نہیں لوگے اس وقت تک میں اس زمین پر مسجد کی تعمیر نہیں کروں۔ یتیم بچوں نے کہا یا رسول اللہ آپ بذل ہیں تو 10 دینار قیمت ادا فرما دو، لیکن اس زمین پر مسجد ضرور کرو۔ 10 دینار قیمت طے ہوئی۔ رسول پاک نے ابو بکر صدیق کو بلایا، اے ابو بکر آگے بڑھو اور اپنی جیب سے اس زمین کی قیمت ادا کرو۔ وہ زمین جہاں آج مسجد نبوی کھڑی ہے اس زمین کی قیمت کسی اور میں نہیں بلکہ ابو بکر صدیق نے۔ اور جب خریداری مکمل ہو گئی رسول پاک نے سنگ بنیاد کا جلسہ رکھا، تمام مہاجرین و انصار جمع ہوئے، بنیاد کھودی گئی تو رسول پاک نے اپنے ہاتھوں سے بنیاد کا پہلا پتھر رکھا۔ ابو بکر سے کہا ہے ابو بکر ایک پتھر تم بھی لے کر آؤ اور میرے پتھر کے بغل میں رکھو۔ ابو بکر نے رکھ دیا۔ حضرت عمر نے فرمایا عمر ایک پتھر تم بھی لے کر آؤ اور ابو بکر کے بغل میں رکھ دیا۔ حضرت عمر نے رکھ دیا۔ عثمان غنی سے فرمایا عثمان ایک پتھر تم بھی لے کر آؤ اور عمر کے بغل میں رکھ دو، انہوں نے بھی رکھ دیا۔ اب حضور علیہ السلام کے پتھر رکھنے کے بعد پہلا پتھر ابو بکر نے رکھا، دوسرا پتھر عمر نے رکھا، تیسرا پتھر عثمان غنی نے رکھا۔ یہ ترتیب بتا رہی ہے کہ نبی کے وصال کے بعد پہلا خلیفہ ابو بکر ہوں گے، دوسرا خلیفہ عمر ہوں گے اور تیسرا خلیفہ عثمان غنی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ واہ واہ، جو خلافت کی ترتیب ہے وہی افضلیت کی ترتیب، اور جو افضلیت کی ترتیب ہے وہی خلافت کی ترتیب، سبحان اللہ۔ اور تمام اہل سنت کا اس بات پر اجماع اور اتفاق ہے۔ اس لیے جو حضرت ابو بکر صدیق کی افضلیت کا انکار کرتا ہے وہ اہل سنت سے خالی ہے۔
اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کی عظمت شان کو بیان فرمایا، اور ایک دو حدیثوں میں نہیں، درجنوں حدیثوں میں اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کی عظمت شان کو بیان فرمایا ہے۔ ایک حدیث میں جو عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم كانوا افضل هذه الامه ابرها قلوبا واعظمها علما واقلها تكلفا اختارهم الله لصحبه نبيه ولاقامه دينه۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں جو اس امت میں انبیاء اور مرسلین کے بعد سب سے افضل ہیں، ان کے قلوب سب سے زیادہ پاکیزہ ہیں، اور یہ علم میں سب سے زیادہ گہرائی اور گہرائی رکھتے ہیں، اور تکلفات دنیا سے بہت دور ہیں۔ اللہ نے ان کو اپنے حبیب کی صحبت اور ان کے دین کی نصرت و حمایت کے لیے منتخب فرمایا۔ یہ صحابہ کرام کوئی معمولی نہیں ہے، اللہ نے ان کو یہ عظمت عطا فرمائی ہے کہ بڑا سے بڑا غوث اور قطب بھی کسی ادنا درجے کے صحابی کے درجے پر نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا لم يبلغ مد احدهم ولا نصيفه۔ میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو، اس لیے کہ میرے صحابہ کا مقام یہ ہے، ان کا مرتبہ یہ ہے کہ اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا رب کی بارگاہ میں خرچ کرو، اور میرا صحابی ایک مٹھی دو مٹھی جو اپنی بارگاہ میں خرچ کرے تو اس جو پر اتنا ثواب ملے گا کہ تمہارے سونے کے پہاڑ پر اتنا ثواب نہیں۔ اور اس میں یہ تفصیل نہیں ہے کہ وہ اعلیٰ درجے کا صحابی ہو کہ ادنا درجے کا۔ جب صحابی کہہ دیا تو سارے صحابہ اس میں داخل ہو گئے، جیسے ابو بکر صدیق اس فضیلت میں داخل ہے، حضرت امیر معاویہ بھی اس فضیلت میں داخل ہے۔ جس نے ایمان کی حالت میں نبی کے چہرے کو دیکھا اور ایمان پر خاتمہ ہوا، وہ صحابی رسول ہے، چاہے طویل زمانہ تک نبی کی صحبت میں رہا ہو یا قلیل زمانہ تک نبی کی صحبت میں رہا ہو، اس تفریق کا کوئی معنی نہیں۔ ایمان کی حالت میں نبی کے چہرے کو دیکھ لیا، ایمان پر خاتمہ ہوا، وہ صحابی رسول ہے۔ جتنی آیتیں صحابہ کے بارے میں نازل ہوئی ان تمام آیتوں کا مصداق ہے، جتنی حدیثیں صحابہ کے بارے میں وارد ہوئی ان تمام حدیثوں کا یہ مصداق۔ سبحان اللہ۔ اور سنیے، حضرت ابو بکر صدیق کی فضیلت پر ایک دو نہیں درجنوں حدیثیں ہیں، اگر ہم بیان کریں تو بات بہت طویل ہو جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص اونٹ بیچنے کے لیے آیا، حضور کی خدمت میں پہنچے، حضور نے اس کا اونٹ خرید لیا۔ اونٹ بیچ کر جا رہا تھا، نبی نے دام دیا نہیں، ادھار خریدا۔ اونٹ بیچ کر جا رہا تھا، راستے میں علی ملے، کہا تم کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا میں حضور کی خدمت میں اونٹ بیچنے گیا تھا۔ کہا اونٹ بک گیا؟ کہاں بک گیا؟ کہا حضور نے پیسہ دیا؟ کہا نہیں پیسہ نہیں دیا، ادھار خریدا۔ کہا نبی کی خدمت میں جاؤ اور پوچھو یا رسول اللہ اگر آپ کو کوئی حادثہ پیش آ گیا اور اچانک دنیا سے چلے گئے تو میرے اونٹوں کی قیمت کون ادا کرے؟ اس نے پوچھا تو رسول پاک نے فرمایا ابو بکر ادا کرے۔ اس نے گیا جا کر حضرت علی سے فرمایا ابو بکر ادا کرے۔ علی نے کہا پھر جاؤ اور نبی سے پوچھو اگر ابو بکر کو کوئی حادثہ پیش آ گیا اور وہ بھی دنیا سے چلے گئے تو میرے اونٹوں کی قیمت کون ادا کرے؟ اس نے پوچھا تو رسول پاک نے فرمایا عمر ادا کرے۔ وہ پھر گیا حضرت علی کے پاس، حضرت علی نے کہا پھر جاؤ اور نبی سے پوچھو اگر عمر ابن خطاب کو کوئی حادثہ پیش آ گیا اور وہ بھی دنیا سے اچانک رخصت ہو گئے تو پوچھو کہ میرے اونٹوں کی قیمت کون ادا کرے گا۔ جیسے ہی اس نے پوچھا تو رسول پاک کو جلال آ گیا۔ رسول پاک نے فرمایا اذا مات عمر فإن استطعت ان تموت فمت، اگر عمر ہی مر گئے تو تو زندہ رہ کے کیا کرے گا؟ کیا بات! میں آپ کے ذہن کو قریب کرنا چاہتا ہوں، حضور علیہ السلام نے وہ اونٹ ذاتی حیثیت میں نہیں خریدا بلکہ والی ملک ہونے کی حیثیت سے خریدا، والی سلطنت کی حیثیت سے خریدا۔ اور آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ جب ورلڈ بینک سے کوئی وزیر اعظم اور کوئی حکومت پیسہ لیتی ہے تو وہ وزیر اعظم بھی بدل جائے، حکومت بھی بدل جائے، دوسری حکومت آتی ہے وہ قرضہ
وہ بھی حکومت چلی جائے، تیسری حکومت آئے گی وہ قرضہ ادا کرے، کیونکہ وزیر اعظم نے ذاتی حیثیت میں قرض نہیں لیا ہے بلکہ بادشاہ ملک اور والی ملک کی حیثیت سے قرضہ لیا ہے۔ گویا رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو یہ میسج اور پیغام دے رہے ہیں کہ میرے پاس والی ملک ابو بکر صدیق ہوں گے اور ان کے بعد والی ملک عمر بن خطاب ہوں۔ اس جسم کی حدیثیں ایک دو نہیں بے شمار، اس لیے تمام اہل سنت پر لازم ہے کہ حضرت صدیق اکبر کی افضلیت کو تسلیم کرے، اور جو صدیق اکبر کی افضلیت کا انکار کرتا ہے وہ حقیقت میں گمراہ ہے، اور جو آپ کی خلافت کا منکر ہے اور آپ کی صحابیت کا منکر ہے وہ صرف گمراہ نہیں بلکہ کافر و مرتد۔ الحمدللہ ہم سنی مسلمان تمام صحابہ سے محبت کرتے ہیں اور تمام اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، ہم ان کے درمیان تفریق نہیں کرتے۔ صحابہ کی محبت بھی دین و ایمان کی پہچان اور اہل بیت کی محبت بھی دین و ایمان کی پہچان ہے۔ آج کے دور میں اہل بیت کو چھوڑ کر صرف اور صرف صحابہ سے محبت کا دعویٰ کرنا یہ خارجیت ہے، اور صحابہ کو چھوڑ کر صرف اور صرف اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرنا یہ رافضیت ہے، اور دونوں سے محبت کرنا یہی مسلک اعلیٰ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ رسالت، میلاد مصطفیٰ کانفرنس، مسلک اعلی حضرت، سبحان اللہ۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عشرت رسول اللہ۔ مگر افسوس کا مقام ہے کہ آج سادات کی بیشتر خانقاہوں سے رافضیت کی تبلیغ ہو رہی ہے، صدیق اکبر کی افضلیت کا انکار ہو رہا ہے، حب اہل بیت اور حب علی کے چور دروازے سے اہل سنت میں رافضیت گھسانے کی کوششیں ہو رہی ہے، لیکن خدا کی قسم جب تک اعلیٰ حضرت کے سپاہی اس دنیا میں موجود ہیں پنجا کمیٹی نہیں چلے گا۔ حضرت کے سپاہی ہر محاذ پر کھڑے ہو کر اہل سنت کی حفاظت کریں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، واہ واہ واہ۔ اور الحمدللہ ہم لوگ حضرت علی سے بھی ویسے ہی محبت کرتے ہیں، ہم لوگ جس طرح سے حضرت علی سے محبت کرتے ہیں یہ شیعہ بھی نہیں کرتے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم کو اللہ نے وہ فضیلت اور عظمت عطا فرمائی ہے کہ تمام صحابہ حضرت علی کا احترام فرماتے، اور جب مسائل شرعیہ میں کوئی پیچیدگی پیدا ہوتی اور حل نہ کر پاتے تو باقی علم مولائے کائنات کی کو آج بہت سارے نیمراز نے اپنی تقریروں کے ذریعے آپ کے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھانے کی کوششیں کر رہے ہیں کہ امیر معاویہ ظالم تھے، امیر معاویہ فاسق تھے، امیر معاویہ خاطی تھے، امیر معاویہ گناہگار تھے، اور ان کے دور میں ان کے گورنر جمعہ میں منبر پر بیٹھ کر حضرت علی کی شان میں گالیاں بکتے تھے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اور پوری ذمہ داری سے کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی صحابی رسول خود گالی نہیں دے سکتا کہ جائے کہ ممبر پر بیٹھا کر کسی کو گالی دلوائے۔ یہ ان کا جھوٹ ہے، یہ ان کا فریب ہے، یہ ان کا دھوکہ ہے، یہ ساری باتیں شیعی روایات پر منحصر۔ حضرت امیر معاویہ کے دل میں حضرت علی کا اتنا احترام تھا، باوجود کہ دونوں کے درمیان اختلاف ہوا، جنگیں ہوئی، لیکن حضرت علی کے دل میں حضرت امیر معاویہ اور حضرت امیر معاویہ کے دل میں حضرت علی کا جو احترام تھا ہم اور آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ یہ صحابہ کے دل ہیں، اللہ نے صحابہ کے دلوں کو آئینے کی طرح صاف و شفاف فرمایا تھا۔ وہ حسد، دشمنی، عداوت یہ ساری چیزیں نہیں تھیں۔ امیر معاویہ کا دل بھی صاف تھا اور حضرت علی کا دل بھی صاف تھا۔ حضرت امیر معاویہ نے اپنے دربار میں اعلان فرمایا، من انشأ فی مدح علی کما یلیق بہ آتیتہ بکل بیت الف دینار۔ سبحان اللہ۔ جو میرے دربار میں حضرت علی کی شان میں ایسا شعر کہے جو ان کی شان کے لائق ہو تو ایک ایک شعر پر ایک ایک ہزار دینار عطا کرے۔
دینار سونے کے سکہ کو بولتا ہے۔ آج آپ شاعروں کو 1000 کا نوٹ دینے کی ہمت نہیں کرتے۔ آج سے 1400 سال پہلے امیر معاویہ اپنے دربار میں 1000 دینار دے رہے ہیں، وہ بھی ایک شعر۔ جو علی کی شان میں ایسا شعر کہے، جو علی کی شان کے لائق ہو، تو ایک شعر پر میں 1000 دینار عطا کروں گا۔ شاعروں کو تو ایسے ہی موقع کی تلاش ہوتی ہے۔ سارے شاعر ٹوٹ پڑے، آپ کے دربار میں بزم مقاصدہ سجی، مشاعرے کی محفل سجی، یکے بازی گئے، شعراء آتے رہے اور علی کی شان میں منقبت پڑھتے رہے، اور حضرت امیر معاویہ ان کی منقبت سن کر گھوم رہے ہیں اور 1000 دینار ایک شعر پر عطا فرما رہے ہیں، اور یہ بھی فرما رہے ہیں علی افضل منہ، علی افضل منہ، علی افضل منہ۔ شعر میں جو کچھ فضیلت تم نے بیان کی ہے، علی اس سے بھی افضل ہے، علی اس سے بھی افضل ہے، علی اس سے بھی افضل ہے۔ اگر امیر معاویہ کے دل میں حضرت علی کی نفرت ہوتی تو اپنے دربار میں علی کی شان میں مقاصدہ نہ کرتے۔ اس لیے اپنے دلوں پر صحابہ کے دلوں کو قیاس نہ کیا۔ اور حضرت علی کے علم کا یہ عالم سبحان اللہ، بخاری شریف کے الفاظ ہیں، حضرت عمر ابن خطاب جن کی رائے وحی الہی کے مطابق ہوتی ہے، قرآن عظیم میں تقریباً 26-27 جگہوں پر آپ نے جو رائے پیش فرمائی اللہ نے پسند فرمایا اور آیت کریمہ کا نزول فرمایا۔ حضرت عمر ابن خطاب جب کوئی فیصلہ کرتے، علی مرتضیٰ سے مشورہ کر کے فیصلہ کرتے، اور اگر حضرت علی اتفاق سے موجود نہ ہوتے فیصلہ کرتے تو بار بار اللہ کی پناہ مانگتے۔ وكان عمر بن الخطاب يتعوذ بالله من ضرر ليس فيها ابو الحسن تاریخ الخلفاء میں ہے کہ عمر بن خطاب بار بار اللہ کی پناہ مانگتے اس فیصلے میں جس میں ابو الحسن یعنی حضرت علی موجود نہ ہو۔ اے اللہ میں فیصلہ کر رہا ہوں کہیں غلطی نہ ہو، اے اللہ میں فیصلہ کر رہا ہوں کہیں چوک نہ ہو جائے، کیونکہ علی موجود نہیں ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کعب بن مالک اقرأنا وعلی بن ابی طالب اقزانا۔ کعب بن مالک تمام صحابہ میں سب سے بڑے قاری ہیں اور علی ابن ابی طالب تمام صحابہ میں سب سے بڑے قاری ہیں۔ اور کیوں نہ سب سے بڑے قاضی ہوں؟ جب رسول پاک آپ کو یمن کا قاضی بنا کر بھیج رہے تھے، بخاری شریف کتاب العلم میں یہ حدیث موجود ہے، اور رسول پاک نے فرمایا اے علی میں تم کو یمن کا قاضی بنا کر بھیجنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ میں قضا اور جسٹس کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا، انی رجل شاب، میں تو نوجوان آدمی ہوں، لا اعلم کثیرا من القضاء، قضا کے بارے میں مجھے زیادہ معلومات نہیں۔ رسول پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ تم نوجوان ہو قضا کے بارے میں نہیں معلوم تو ابو بکر کو بھیج دیتے ہیں، عمر کو بھیج دیتے ہیں، بلکہ جب سے مصطفیٰ نے کمی کس بات کی ہے ہاتھ کی سنتوق کھڑا نہیں کر دیا، ماں پہلے سخاوت پہ لاکھوں ذرا کہا علی میرے قریب آؤ، علی قریب آئے، علی کے سینے پر نبی نے اپنا ہاتھ مارا، وضع کا بین سبیہ، میرے دونوں ساتھیوں کے بیچ میں اپنا ہاتھ مارا، ہاتھ مارا تھا کہ میرا سینہ علم نبی کا مدینہ بنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد علی فرماتے ہیں، ابن ماجہ ابواب الاحکام میں یہ حدیث ہے اور ابو داؤد کتاب القضاء میں، فما شققت بعد فی قضاء بین اثنین۔ اتنا زیادہ علم آ گیا، اتنا زیادہ علم آ گیا کہ پیچیدہ سے پیچیدہ سوال آیا، لیکن دو آدمیوں کے درمیان فیصلہ کرتے وقت ذرہ برابر مجھے کبھی کنفیوژن نہیں ہوا۔ یہ نبی کے دست مبارک کی برکت۔ ہم لوگ اپنے شاگردوں کو مارتے ہیں جتنا سبق یاد رہے گا وہ بھی بھول جائے، لیکن نبی نے ہاتھ مار دیا تو جو یاد نہیں تھا یاد ہو گیا، اور جو معلوم نہیں تھا سینے نے وہ سارے علوم ہماری۔ اور ایسا نہیں ہے کہ امیر معاویہ سے اختلاف ہو گیا کہ یہ مسائل شرعیہ میں علی کی طرف رجوع نہیں کرتے، کئی مسائل میں حضرت امیر معاویہ نے علی کی طرف رجوع کیا۔ اور سنیے ایک مسئلہ تو بالکل حیرت میں ڈالنے والا،
جنگ صفین ختم ہوئی، کیا بات ہے، حضرت علی نے کوفہ کو دارالخلافہ بنایا اور امیر معاویہ ملک شام آ گئے۔ ملک شام میں ایک جدید مسئلہ پیش آیا، بالکل نیا مسئلہ، قرآن میں کہیں صاف اور صریح انداز میں اس کا حکم موجود نہیں، حدیث رسول میں اس کا حکم موجود نہیں، دور صدیقی میں یہ مسئلہ پیش نہیں آیا، اس لیے دور صدیقی میں بھی کہیں اس کا ذکر نہیں، عمر فاروق کے زمانے میں بھی کہیں اس کا ذکر نہیں۔ صحابہ کرام دونوں طرف تھے، علی کے ساتھ بھی بہت سے صحابہ تھے، امیر معاویہ کے ساتھ بھی بہت سے صحابہ تھے، علی بھی مجتہد ہیں اور امیر معاویہ بھی مجتہد ہیں۔ کچھ صحابہ حضرت امیر معاویہ کے پاس پہنچے، کہا حضور بالکل نیا مسئلہ پیش آیا اور کتاب و سنت میں کہیں اس کا حکم نظر نہیں آیا، اس لیے آپ کی بارگاہ میں ہم آئے ہیں کہ آپ اس کا حل پیش کریں۔ حضرت امیر معاویہ نے فرمایا ایسا کون سا مسئلہ ہے کہ قرآن و حدیث میں کہیں صاف صاف اس کا حکم نظر نہیں آ رہا؟ کہا حضور مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی مرا، ایک بیٹا چھوڑا، ایک بیٹی چھوڑا اور ایک ایسا بچہ چھوڑا جس میں بیٹا اور بیٹی دونوں کی علامت موجود ہے، خنثی مخنث چھوڑ کر گیا۔ جو بیٹا ہے اس کا حصہ تو متعین ہے، جو بیٹی ہے اس کا حصہ متعین ہے، اس میں کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن جس میں بیٹا اور بیٹی دونوں کی علامتیں موجود ہیں اس کو بیٹا کا حصہ دیا جائے کہ بیٹی کا حصہ۔ حضرت امیر معاویہ بھی چکرا، کہا واقعی یہ بالکل نیا مسئلہ ہے، کہیں قرآن و حدیث اقوال صحابہ میں اس کا ذکر نہیں ہے، لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں، اس روئے زمین پر ابھی وہ شخصیت موجود ہے جس کو بعدوں میں دماد پیغمبر شیر خدا فاتح خیبر کہتے ہیں، جس مسئلے کو کوئی نہیں حل کر سکتا اس مسئلے کو علی حل کرتا ہے۔ کیا بات، علی کی شان یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں سبحان اللہ، کہ پورے مدینہ منورہ میں نبی کی سنتوں کو علی سے زیادہ پہچاننے والا میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ، حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ ممبر پر بیٹھ کر یہ جملہ کہ جو چاہو پوچھو صرف علی کہہ سکتے ہیں، علی کے سوا کوئی نہیں کہہ سکتا۔ سبحان اللہ، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جب میں نے علی سے کوئی مسئلہ پوچھا علی نے فوراً جواب دیا اور بالکل صحیح جواب دیا۔ سبحان اللہ، کیا گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں باب العلم کی خدمت میں خط بھیجتا ہوں، میں ان کی طرف رجوع کرتا ہوں، وہ اس کا حل پیش فرمائیں۔ حضرت امیر معاویہ نے ایک چمڑے کے چھوٹے سے ٹکڑے پر اپنا سوال لکھا، تازہ تازہ جنگ سے آئے تھے، احوال و قواعد اور خیریت پوچھنا نہیں لیکن مسئلہ پوچھنا۔ چمڑے کے چھوٹے سے ٹکڑے پر اپنا سوال لکھا، مورخین نے لکھا ہے کہ اتنا چھوٹا ٹکڑا تھا کہ انہا اذن الفارہ، گویا وہ چوہے کا کان ہے۔ اس پر اپنا سوال لکھ کر حضرت امیر معاویہ نے بھیجا۔ جب علی کے پاس یہ سوال پہنچا، چھوٹا سا ٹکڑا، تو حضرت علی تو علم میں ان سے 10 ہاتھ آگے ہی تھے، بے شک، حضرت علی نے اس سے بھی چھوٹے ٹکڑے پر جواب دیا۔ کیا بات ہے، علی نے فرمایا میں جواب لکھوں گا، میں جواب بھیجوں گا تاکہ قیامت تک کے لیے امت کے لیے آسانی پیدا ہو جائے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کے دل میں اگر امیر معاویہ کی نفرت و عداوت و دشمنی ہوتی تو فرماتے میں جواب نہیں دوں گا، امیر معاویہ پریشان ہے تو پریشان رہنے دو، میں اس کا جواب نہیں دوں گا۔ لیکن علی کو معلوم تھا میں نبی کے علم کا وارث ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ رکھ کر دعا فرمائی ہے، دعائے نبی کا تقاضا ہے کہ جب تک میں زندہ رہوں جو بھی مسئلہ پیش آئے میں اس کا جواب۔ حضرت علی نے اس کا جواب لکھا، کتنا پیارا جواب چھوڑا، اِذْهُ مِن مَبَالِهِ، اس کا ترکہ پیشاب کے راستے سے متعین ہے۔ یہ چھوٹا سا ٹکڑا جب امیر معاویہ کے پاس پہنچا تو بہت سے صحابہ تو سمجھ ہی نہیں پائے۔ حضرت امیر معاویہ نے فرمایا علی کے جواب کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ لڑکے کے عضو سے پیشاب کرتا ہے تو لڑکے کا حصہ دیا جائے گا، لڑکی کے عضو سے پیشاب کرتا ہے تو لڑکی کا حصہ دیا جائے گا۔ اِذْهُ مِن مَبَالِهِ
والی ہے اس کا تڑکا اس کے پیشاب کے راستے پر ڈیپینڈ کرتا ہے. صرف اور صرف پیشاب کے راستے سے تڑکا متعین ہوگا, باقی کسی چیز کو نہیں دیکھا جائے گا. اگر علی نے اس کا جواب نہ دیا ہوتا تو صبح قیامت تک کوئی محقق اس کا جواب نہیں دے گا. یا رسول اللہ اس لیے میرے بھائیوں, آپ صحابہ سے بھی محبت کریں اور حضرت علی سے بھی محبت کریں. حضرت علی نے ایسے حیرت انگیز فیصلے کیے اور اللہ نے ایسی ذہانت عطا فرمائی, سبحان اللہ. اور ان کا دماغ اتنا تیز چلتا تھا کہ کیلکولیٹر اور کمپیوٹر بھی اتنا تیز نہیں چلتا. کیلکولیٹر میں کوئی حساب جوڑنے میں ٹائم لگے گا, لیکن علی کے سامنے بڑے بڑے حساب پیش کیے گئے, چند سیکنڈوں میں حضرت علی نے اس کا جواب دیا. کبھی کبھی تو ایسا ہوتا کہ حضرت علی جمعہ کا خطبہ ممبر پر دے رہے اور پوچھنے والے نے اسی وقت پوچھ لیا اور بالکل نیا مسئلہ پوچھا. حضرت علی نے 1 منٹ کے لیے خطبہ روکا اور جواب دے دیا, آگے بڑھ گیا. اس مسئلے کو مسئلہ ممبر جاتا ہے. سراجی میں یہ علماء بیٹھے ہیں, سراجی میں جو وراثت تقسیم کرنے کا قانون اور ضابطہ میراث کی کتاب ہے, اس میں لکھا ہوا ہے کما فی المسألۃ المنبریۃ وہی امرأۃ وبنتان وابوان. مسئلہ بنے گا 24 سے اور اول ہوگا 27 سے. جب ہم لوگ کاغذ پر لکھیں گے تب پتہ چلے گا کہ 27 سے اول ہو رہا ہے. لیکن علی خطبہ دے رہے ہیں اور 1 منٹ کے لیے خطبہ روکا اور فرمایا 27 سے بناؤ, صحیح ہو جائے. یہ مسئلہ ممبریہ ہے. اور ایک مسئلہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جس کو مسئلہ رکابیہ کہتے ہیں. علی گھوڑے پر سوار ہو رہے تھے, ایک پاؤں گھوڑے پر رکھ چکے تھے اور دوسرا پاؤں رکھنے جا رہے تھے کہ اسی درمیان ایک عورت روتی ہوئی آئی. کہا امیر المومنین میرے ساتھ انصاف کیا جائے. امیر المومنین نے کہا کس نے تیرے ساتھ ظلم کیا ہے؟ کہا وراثت بانٹنے والوں نے ظلم کیا ہے, میرے ساتھ انصاف کیا جائے. علی ایک پاؤں گھوڑے میں رکھ چکے ہیں, دوسرا پاؤں رکھنے جا رہے ہیں. اسی عالم میں اس مشکل مسئلے کو 1 سیکنڈ میں علی نے سمجھا دیا. عورت نے کہا حضور انصاف کیا جائے. کہا کیا معاملہ؟ کہا میرا بھائی دنیا سے رخصت ہوا, 600 دینار چھوڑ کر گیا. 600 دینار میں صرف 1 دینار مجھ کو دیا جا رہا ہے, میرے ساتھ انصاف کیا جائے. حضرت علی کے سوا دنیا میں جتنے مفتی ہیں سب کے سامنے جب وراثت کا مسئلہ آئے گا تو وہ پوچھیں گے کتنے وارثین, کن کی موجودگی میں کون ہے, ان کی تعداد کتنی. جب تک وارثین کی تعداد اور ان کی تفصیلات لکھ کر نہ دیا جائے اس وقت تک اس دنیا کا کوئی مفتی وراثت کے مسئلے کو حل نہیں کر سکتا. لیکن اس کائنات میں اللہ نے ایک ایسا مفتی بھی پیدا فرمایا ہے کہ جیسے ہی علی نے سنا کہ مجھ کو 1 دینار دیا گیا, علی نے خود ہی وارثین کی تفصیلات بتا دی. لگتا ہے تیرا بھائی دنیا سے گیا, 1 بیوی چھوڑ کر گیا, ماں چھوڑ کر گیا, 2 سے زیادہ بیٹیاں چھوڑ کر گیا, 12 بھائی چھوڑ کر گیا اور 1 بہن تجھے چھوڑ کر گیا, اسی لیے تجھ کو 1 دینار ملا. اس نے کہا کہ حضور کیا آپ میرے بھائی کو جانتے ہیں؟ کہا میں تیرے بھائی کو نہیں جانتا, تجھ کو بھی نہیں جانتا, پہلی بار دیکھ رہا ہوں. کہا میرے بھائی کے وارثین کو جانتے ہیں, خاندان کو جانتے ہیں؟ کہا نہیں. کہا تب کیسے آپ نے بتا دیا؟ جتنے وارثین آپ نے بتائے اتنے ہی وارثین ہیں. کہا 1 دینار تجھے اسی وقت ملے گا جبکہ یہی وارثین ہوں گے. اگر 1 جگہ بھی وارث بدلا تو 1 دینار تجھے مل ہی نہیں. اس نے کہا حضور ذرا تفصیل سے مجھ کو سمجھا دیا جائے, میرا دل مطمئن نہیں ہے کہ 600 دینار میں سے بہن کو صرف 1 ہی دینار. حضرت علی نے فرمایا تیرا بھائی دنیا سے گیا, 600 دینار چھوڑ کر گیا, 1 بیوی چھوڑ کر گیا, ماں چھوڑ کر گیا, 2 سے زیادہ بیٹیاں چھوڑ کر گیا, 12 بھائی چھوڑ کر گیا اور 1 بہن تجھے چھوڑ کر گیا. جب 2 اور 2 سے زیادہ بیٹیاں ہوں تو قرآن کے لحاظ سے ان کا حصہ 2/3 ہوتا ہے, اور 600 کا 2/3 16 سال
400 ہوتا ہے 400 بیٹیوں نے لے لیا. اور بیٹا بیٹی کی موجودگی میں ماں کا 6واں حصہ ہوتا ہے. یہاں بیٹیاں موجود ہیں, ماں کا 6واں حصہ بنے گا. 600 کا 6واں حصہ 100 دینار ہوا. 100 دینار ماں نے لے لیا, 500 بٹ گیا. اور بیٹی کی موجودگی میں بیوی کا 8واں حصہ سمن ہوتا ہے. اور 600 کا 8واں حصہ 75 دینار ہوا. 75 دینار بیوی نے لے لیا. 575 بٹ گئے. اب صرف 25 دینار بچا. 12 بھائی ہیں, ہر بھائی کو بہن کے مقابلے میں ڈبل ملتا ہے. 12 گنا 24 دینار بھائیوں نے لے لیا. صرف 1 دینار بچا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت. بتاؤ دنیا میں کوئی ایسا علم والا, بتاؤ دنیا میں کسی کا دماغ اتنا حاضر ہو, بتاؤ دنیا میں کوئی ایسا کیلکولیٹر ہے جو اتنا تیز حساب جوڑتا ہو. علی بتا رہے ہیں کہ زمین سے آسمان کی دوری کتنی ہے. علی بتا رہے ہیں کہ زمین سے چاند کی اونچائی کتنی ہے. علی بتا رہے ہیں کہ زمین سے سورج کی اونچائی کتنی ہے. علی بتا رہے ہیں کہ دنیا میں کتنے قسم کے جانور پائے جاتے ہیں, کتنے نر ہیں, کتنے مادہ ہیں, اور سمندر میں کتنی قسم کے حیوانات پائے جاتے ہیں. یہ ساری تفصیلات اگر جاننا ہو تو علی کی بارگاہ میں پہنچو. سبحان اللہ. ایک شخص حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا, حضور میں نے منت مانی ہے کہ میرا فلاں کام ہو جائے گا تو میں رب کی بارگاہ میں ہاتھی کے وزن کے برابر گیہوں صدقہ کروں. میرا فلاں کام ہو گیا ہے, میں چاہتا ہوں کہ ہاتھی کے وزن کے برابر گیہوں صدقہ کر دوں. تو حضرت علی نے فرمایا, صدقہ کر دو, پریشانی کیا ہے؟ کہا, حضور یہی تو پریشانی ہے کہ ہاتھی کا وزن کتنا ہے. اس لیے کہ آج سے 1450 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. آج تو جگہ جگہ روڈ پر دھرم کانٹا بنا ہوا. ٹرک کو مال کے ساتھ آپ وزن کر سکتے ہیں, ٹرک کا کتنا وزن ہے اور مال کا کتنا وزن ہے. لیکن آج سے 1450 سال پہلے ایسا کوئی پیمانہ نہیں تھا, ایسی کوئی ترازو نہیں تھی, ایسا کوئی معیار نہیں تھا جس سے ہاتھی کے وزن کو معلوم کیا. اس نے کہا, حضور بڑے بڑے صحابہ سے پوچھا لیکن کسی نے نہیں بتایا. ارے اس کا جواب تو بالکل آسان ہے. کہا, حضور تب کیا ہم کریں؟ کہا, ہاتھی کو لے کر دریا کے کنارے جاؤ, ایک بڑی کشتی پر سوار کر دو. ہاتھی کے بوجھ سے کشتی پانی میں دبے گی. دبتے دبتے جب کشتی ٹھہر جائے تو نیچے دیکھو پانی کی سطح کہاں تک پہنچی ہے, وہاں نشان لگا دو اور ہاتھی کو پھر باہر کر لو اور اسی کشتی میں ڈنگا بھرنا شروع کرو. بھرتے رہو, بھرتے رہو, بھرتے رہو. کشتی دبتی رہے گی, دبتی رہے گی, دبتی رہے گی. دبتے دبتے جب اسی نشان پر پہنچ جائے تو سمجھ لینا ہاتھی کے وزن کے بعد. واہ واہ واہ. حضرت مولا علی شان حضرت مولا علی. اس لیے میرے بھائیوں, پوری مضبوطی کے ساتھ مسلک اعلیٰ حضرت پر ڈٹے رہو. یہ جتنے فتنے پیدا ہو رہے ہیں, وہابیت کا فتنہ ہو, دیوبندیت کا فتنہ ہو, قادیانیت کا فتنہ ہو, نیچریت کا فتنہ ہو, شمانیت کا فتنہ ہو, مولائیت کا فتنہ ہو, شیعت کا فتنہ ہو, نبویت کا فتنہ ہو, الیاسیت کا فتنہ ہو, اسماعیلیت کا فتنہ ہو, آغا خانیت کا فتنہ ہو, ان تمام فتنوں سے مقابلہ کرنے کی اگر کوئی مسلک طاقت دیتا ہے تو اسی مسلک کا نام مسلک. حضرت امام محمد رضا پوری زندگی ناموس رسالت کی حفاظت کرتے, پوری زندگی پر مذہبوں کا رد و ابطال فرماتے رہے. آپ کے دور میں جتنے فتنے پیدا ہوئے ان کا بھی آپ نے زبان و قلم کے ذریعے مقابلہ فرمایا, اور آپ سے پہلے جو فتنے پیدا ہو چکے تھے اعلیٰ حضرت امام محمد رضا نے ان کا بھی رد بلیغ فرمایا. اور اتنی کتابیں لکھ دی, اتنی کتابیں لکھ دی کہ 10ویں صدی ہجری کے مجدد علامہ جلال الدین سیوطی ہیں جنہوں نے الگ الگ موضوعات پر 1000 کتابیں لکھی تھیں. ان کے پاس پوری دنیا میں ایسا مجدد پیدا نہیں ہوا جس میں 1000 سے زیادہ کتابیں لکھی ہوں. ان کے بعد اگر کوئی مجدد 1000 سے زیادہ کتابیں لکھتا ہے تو وہ کوئی اور نہیں, بڑی کے تاجدار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا. سبحان اللہ, سبحان مسلک اللہ. اعلیٰ حضرت, زندہ باد. مسلک اعلیٰ حضرت.
ہندوستان ہی میں رہ کر ناموس رسالت کی حفاظت نہیں کی؟ جب آپ حرمین طیبین کی سرزمین پر پہنچے تو وہاں بھی آپ نے ناموس رسالت کی حفاظت فرمائی۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا پہلا حج اپنے والدین کے ساتھ کرتے، حج فرض ادا ہو گیا، اور دوسرا حج اس وقت ادا فرماتے ہیں جب آپ کے بیٹے حجت الاسلام حج کے لیے جا رہے ہیں، بمبئی پہنچ گئے اور ادھر اعلیٰ حضرت کی بے چینی پڑنے لگی، لیکن نفلی حج کے لیے ماں سے اجازت لینا ضروری ہے، اور ماں ہے کہ احمد رضا کو منظور کے لیے اپنی نگاہوں سے وہ گھر دیکھنا نہیں۔ اعلیٰ حضرت پریشان، ادھر گنبد خضرا کی محبت کھینچ رہی ہے اور ادھر ماں کی اطاعت مجبور کر رہی ہے، کریں تو کیا کریں؟ ماں چارپائی پر سوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا گئے اور ان کے قدموں میں اپنی آنکھ رگڑنے لگے۔ ماں نے کہا کہ بیٹے احمد رضا کیا کر رہے ہیں، کیا بات ہے؟ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا حضور مدینہ شریف جانے کی اجازت چاہیے۔ ماں نے کہا ٹھیک ہے جاؤ فی امان اللہ۔ ماں نے اتنا کہا چادر اوڑھ کر سو گئی۔ اعلیٰ حضرت نکلے، بریلی شریف ٹرین میں بیٹھے اور ممبئی پہنچے۔ جس جہاز سے حجت الاسلام جانے والے تھے، آج کے دور میں انجیکشن لگتا ہے اور اس دور میں حاجیوں کو بخارا دیا جاتا ہے تاکہ انفیکشن نہ ہونے پائے۔ بخارا دینے والا ڈاکٹر ہی بیمار پڑ گیا، 2 دن تک جہاز خراب۔ 2 دن کے بعد جب اعلیٰ حضرت پہنچے تو ڈاکٹر بھی صحیح ہو گیا، سارے حاجیوں کو بخارا دیا، اعلیٰ حضرت کا بھی اسی میں بخارا ہو گیا۔ لیکن اس جہاز میں کوئی سیٹ خالی نہیں تھی۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بارگاہ مصطفیٰ میں لو لگاتے ہیں، یا رسول اللہ میری دلی تمنا ہے کہ اپنے بیٹے کے ساتھ اسی حج میں، اسی جہاز میں میں حج کے لیے نکلوں۔ اچانک ایک بوڑھے شخص دوڑتے ہوئے آئے اور کہا کہ کوئی مجبوری پیش آ گئی ہے میرے ساتھ، میں اس جہاز میں نہیں جا پاؤں گا، 2 دن کے بعد میں جاؤں گا، کیا کوئی صاحب ہیں جو میرا ٹکٹ لے لیں؟ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے پاس ہی پوچھ رہا ہے کوئی صاحب ہے جو میرا ٹکٹ لے لے؟ کیا بلاوا ہے مدینے کا۔ چنانچہ ٹکٹ کا بھی انتظام ہو گیا، جہاز کا بھی انتظام ہو گیا، اور اپنے بیٹے حجت الاسلام کے ساتھ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بمبئی کے ساحل سے جدہ کے ساحل پر پہنچے۔ میں تو کہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت جہاں نہیں رہے رسول کے پاس بلا رہے ہیں، آؤ کچھ لوگ آئے ہیں ناموس رسالت پر حملہ کرنے والے، احمد رضا آؤ اپنا ہتھوڑا لے کر آؤ۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا پہنچے، اس وقت حرمین طیبین پر سنیوں کی حکومت قائم تھی۔ خلافت عثمانیہ کے گورنر شریف مکہ حرمین طیبین کو کنٹرول کرتے تھے۔ اس وقت حرم مکی اور مدنی میں 4 مسلح تھے، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی۔ اگر کوئی مسلح نہیں تھا تو وہ غیر مقلدین تھا، کیونکہ یہ پیدا ہی نہیں ہوا۔ ہر مذہب اور مسلک کا ماننے والا اپنے اپنے امام کے پیچھے نماز ادا کرتا تھا، کوئی اختلاف نہیں تھا، کیونکہ سب کے سب سنی ہے، صحیح العقیدہ ہے۔ اعلیٰ حضرت جب پہنچے تو وہابیوں کی طرف سے مولوی خلیل امبیٹوی پہلے سے پہنچے ہوئے، انہوں نے شریف مکہ کے دربار میں 6 سوالات پیش کیے اور کہا آپ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ نبی غیب جانتے ہیں، اگر نبی غیب جانتے ہیں تو وہ سوال نامہ لے کر آئے، الماری میں رکھے۔ اسی دن ان کے گھر میلاد کی محفل ہو رہی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے کانوں میں یہ بات پہنچی کہ وہابیوں نے علم غیب مصطفیٰ کو چیلنج کیا ہے اور اپنے 6 سوالات پیش کیے ہیں اور انہیں 6 سوالوں کا جواب چاہیے۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی جو بریلی میں رہ کر ناموس رسالت کی حفاظت کرتے رہے، وہ مکہ کی دھرتی پر نبی کے علم پر حملہ ہو تو کیسے گوارا کر سکتے ہیں؟ امام احمد رضا کشا کشا بھاگتے ہوئے حضرت مولانا صالح کمال کے گھر پہنچے، علماء مکہ نے کھڑے ہو کر اعلیٰ حضرت کا استقبال کیا۔ مولانا صالح کمال نے کہا حضور جب آپ آ ہی گئے ہیں تو کچھ دیر تقریر فرما دیں کہ میلاد اختتام کو پہنچا۔ اعلیٰ حضرت کھڑے ہوئے اور تقریباً 2 گھنٹہ مسلسل عربی زبان میں علم غیب مصطفیٰ پر کتاب و سنت کی روشنی میں تقریر فرماتے رہے اور علماء مکہ تقریر سن کر جھومتے رہے۔ جب تقریر ختم ہوئی تو مولانا صالح کمال نے کہا کہ یہ تو
کمپیوٹر آ گیا ہے میرے پاس، جو کتاب مجھ کو لکھنا ہے وہ سب اس کی تقریر میں موجود ہے۔ واہ واہ تھوڑی پرچہ نکالا، کہا حضور جو کچھ آپ نے بیان کیا بس اسی کو جمع کر دیجیے، کتاب تیار ہو جائے گی۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے فرمایا اس موضوع پر احمد رضا کا قلم اٹھے گا تو پوری تحقیق اور تفصیل کے ساتھ لکھا جائے گا۔ انہوں نے کہا حضور اتنا ٹائم نہیں ہے، 2 ہی دن کا وقت ہے، شریف مکہ کے دربار میں جمعرات کو کتاب پیش کرنی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ 2 دن تو بہت ہیں، احمد رضا چند گھنٹوں میں علم غیب مصطفیٰ پر ایک ایسی شاہکار کتاب لکھ دے گا کہ صبح قیامت تک وہابی اس کا جواب نہیں دے پائے۔ اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے وہ پرچہ لیا، اپنی قیام گاہ پر آئے، اور اعلیٰ حضرت ہم لوگوں کی طرح کوئی چھوٹے موٹے مولوی نہیں، مرجع علماء، مرجع فتویٰ، مرجع تقویٰ، ہمیشہ علماء کی بھیڑ لگی رہتی تھی۔ کوئی حدیث کی اجازت، کوئی فقہ کی اجازت، کوئی دعا تعبیر، کوئی مسائل پوچھ رہا ہے۔ کب احمد رضا کو فرصت ملے کہ کتاب لکھیں، اور اسی میں آپ کو شدت کا بخار آ گیا، اسی بخار کے عالم میں ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قلم اٹھاتے ہیں، اور 2 آدمی مسودہ کو مبیضہ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، حجت الاسلام مولانا حامد رضا اور مولانا وسیع احمد کے بیٹے مولانا عبدالاحد سلطان الواحدی، دونوں بیٹھ کر مسودہ کو مبیضہ کر رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت ان کو 10 صفحہ دیتے ہیں صاف کرنے کے لیے، ابھی وہ 10 صفحہ صاف نہیں کر پاتے کہ اعلیٰ حضرت 20 صفحہ اور دے دیتے ہیں، ابھی اس کو صاف نہیں کر پاتے کہ 30 صفحہ اور دے دیتے ہیں۔ اتنی تیزی سے امام احمد رضا کا قلم چل رہا ہے کہ دیکھنے والوں کا بیان ہے کہ لگتا ہے راشا کی بیماری ہے، پوری تیزی کے ساتھ اعلیٰ حضرت کتاب لکھ رہے ہیں، اور خاص بات یہ ہے کہ نہ آپ کے سامنے قرآن ہے، نہ حدیث ہے، نہ تفسیر ہے، نہ لائبریری ہے، کچھ بھی نہیں ہے، صرف اپنی ذہانت پر بھروسہ کر کے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا دلائل و براہین کی روشنی میں کتاب لکھ کے چلے جائیں۔ مجموعی طور پر صرف 8.5 گھنٹے میں عربی زبان میں کتاب و سنت کی روشنی میں علم غیب مصطفیٰ پر الدولة المکیہ بالمادة الغیبیہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے تصنیف فرما دیا، اور یہی کتاب جب شریف مکہ کے دربار میں پڑھی جا رہی تھی، ابھی آج ہی کتاب پڑھی گئی کہ شریف مکہ نے سنیوں کو ڈگری دے دی۔ اللہ یؤتی وہؤلاء یمنعون، اللہ اپنے حبیب کو غیب کا علم عطا فرماتا ہے، اور یہ وہابی اس کا انکار کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کی علم کا ڈنکا بج گیا حرمین طیبہ میں۔ کیا بات ہے، جس طرف جاتے علماء اعلیٰ حضرت کا استقبال کرتے، اس کتاب پر علماء مکہ اور مدینہ تقریریں لکھ رہے ہیں، اچھے اچھے الفاظ میں اعلیٰ حضرت کی تعریف و توصیف کر رہے ہیں۔ کسی بھی ہندوستانی عالم کو حرمین طیبین کی سرزمین پر اتنی عزت ملی ہی نہیں جتنی عزت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی۔ جب اعلیٰ حضرت کتاب لے کر بمبئی آئے، پانی کے جہاز سے گئے تھے، پانی کے جہاز سے واپس آئے، تو آپ کے بعض مریدین نے کہا حضور بغیر کسی کتاب کو دیکھے ہوئے آپ نے عربی زبان میں قرآن و سنت کی روشنی میں اتنی عظیم و شان اور ضخیم کتاب کیسے لکھی؟ تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فرماتے ہیں اس میں میرا کمال نہیں ہے، میرے غوث پاک کا کمال ہے۔ اعلیٰ حضرت اپنے ہر کمال کو غوث پاک کا کمال سمجھتے تھے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فرماتے ہیں جب کتاب لکھ رہا تھا ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ غوث پاک کی روحانیت میرے پشت پر سوار ہے، کیا دیکھیں جس سے حمایت کا حکم جا تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں، کتا تیرا غوث پاک رہنمائی فرما رہے ہیں۔ احمد رضا اس آیت کو بھی لکھو، اس حدیث کو بھی لکھو، اس دلیل کو بھی لکھو، غوث پاک فرماتے جا رہے ہیں، اور احمد رضا کا قلم چلتا جا رہا ہے۔ اب دولت المکیہ صرف احمد رضا کی کتاب نہیں، غوث پاک کی زندہ کرامت ہے۔ جس طرح نبیوں کے معجزات کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، اسی طرح ولیوں کی کرامتوں کا بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یاد رکھیے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا مسلک کوئی نیا مسلک نہیں، واہ واہ واہ، کوئی 5واں مسلک نہیں، اہل سنت کی پہچان کا نام مسلک اعلیٰ حضرت۔ واہ واہ اعلیٰ واہ، حضرت امام احمد رضا کے مسلک کی تائید و حمایت بڑے بڑے اولیاء کرام نے، اور مسلک اعلیٰ حضرت کی مخالفت کرنے والے کرتے رہے،
یہ بھی تاریخ اٹھا کر دیکھو، جن جن خانقاہوں نے امام احمد رضا کی مخالفت کی وہ خانقاہیں مٹ گئی، جن مشائخ نے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا پر تبرہ بکا وہ سارے مشائخ ذلیل و خوار ہو گئے، جن خطباء نے اعلیٰ حضرت کی شان میں توہین کی ان کی زبانیں گم ہو گئی، اور جن علماء نے مسلک اعلیٰ حضرت کے خلاف قلم اٹھایا ان کے قلم کی روشنائی خود کو آج کٹورا لے کر گلی گلی بھیک مانگ رہے ہیں۔ واہ واہ واہ، جو اعلیٰ حضرت کے مسلک اور مشن سے جڑا ہوا ہے اللہ ان کو اتنی عزت دے رہا ہے کہ دنیا کے کونے کونے میں پہنچ کر مسلک اعلیٰ حضرت کا پرچم واہ واہ واہ، بہت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قابل بریلوی جب بمبئی آئے تو چونکہ اعلیٰ حضرت جتنے بڑے عالم تھے اتنے ہی بڑے ولی بھی تھے، کیونکہ اعلیٰ حضرت اپنے زمانے کے مجدد تھے، 14ویں صدی ہجری کے بھی اتفاق مجدد، اور اعلیٰ حضرت ایسے مجدد نہیں ہیں جن کو چمچوں اور دلالوں اور مریدوں نے مجدد بنا دیا ہو۔ امام احمد رضا وہ مجدد ہیں کہ آپ کے تجدیدی کارناموں کو دیکھنے کے بعد علماء ہل و حرم نے فرمایا واللہ یقول لو قیل فیہ انہ مجدد هذا القول لکان حقا وصواب، خدا کی قسم اگر ان کے بارے میں یہ اعلان کر دیا جائے کہ یہ 14ویں صدی ہجری کے مجدد ہے تو یہ بات 100% صحیح ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ اعلیٰ حضرت جب تشریف لائے بمبئی الدولت المکیہ کی دولت لے کر آئے، اور مفتی برہان الحق صاحب جبل پور سے بمبئی جاتے ہیں اعلیٰ حضرت کے استقبال کرنے، ان کے ساتھ میں ان کے والد مفتی عبدالسلام عید الاسلام بھی۔ چند دن اعلیٰ حضرت کے ساتھ قیام رہا، ایک دن اعلیٰ حضرت نے باطنی کشش کی بنیاد پر فرمایا برہان میاں تیار ہو جاؤ، باندرا چلنا ہے، اور باندرا میں ایک مجذوب صاحب ہے ان سے ملاقات کرنی۔ باندرا کے ساحل پر ایک خانقاہ تھی، اس میں ایک پہنچے ہوئے بزرگ تھے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی عادت تھی کسی شہر میں جاتے اگر کوئی زندہ ولی مل جاتا تو اس کی بارگاہ میں پہنچ کر اکتفا پہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیار ہو جاؤ، برہان میاں تیار ہو گئے، دونوں چلے، اور عید الاسلام مفتی عبدالسلام بھی چلے۔ ادھر اعلیٰ حضرت نکلتے ہیں اور ادھر مجذوب صاحب کو اعلیٰ حضرت کی خوشبو محسوس ہو گئی۔ مجذوب صاحب اپنے مریدین سے فرماتے ہیں بہت بڑے عالم مجھ سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں، استقبال کی تیاری کرو، چائے بناؤ، کافی بناؤ، قہوہ بناؤ۔ جیسے جیسے اعلیٰ حضرت قریب ہو رہے ہیں اعلیٰ حضرت کی خوشبو بھی قریب سے قریب تر ہوتی جا رہی ہے۔ جب اعلیٰ حضرت خانقاہ میں پہنچے تو مجذوب صاحب کہتے ہیں بڑی قریب سے خوشبو آ رہی، چلو باہر نکل کر استقبال کرتے ہیں۔ جب باہر نکلے اعلیٰ حضرت کو رخ زیبا پر نظر پڑی، سلام اور مصافحہ ہوا، اور بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کو لے کر اپنے حجرے میں تشریف لائے۔ مجذوب صاحب بیٹھے ہیں، اعلیٰ حضرت بیٹھے ہیں، مفتی برہان الحق بیٹھے ہیں، مفتی عبدالسلام بیٹھے ہیں، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مشائخ، مریدین، معتقدین سب بیٹھے ہیں۔ اور مجذوب صاحب کی عادت تھی کہ ان کی خانقاہ میں 3 چیزیں ہمیشہ دستیاب رہتی تھی، چائے، کافی، قہوہ، اور آپ کی عادت تھی کہ عالموں کے چہرے کو غور سے دیکھتے تھے اور خود ہی متعین کرتے تھے ان کو چائے پلاؤ، ان کو کافی پلاؤ، ان کو قہوہ پلاؤ۔ اکرام امام احمد رضا میں مفتی برہان الحق صاحب نے اس کو لکھا تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی طرف نظر اٹھائی اور کہا حضور آپ کیا پینا پسند کریں گے؟ آپ کے لیے چائے بھی حاضر ہے، کافی بھی حاضر ہے، قہوہ بھی حاضر ہے۔ اعلیٰ حضرت بزرگوں کی بارگاہ کی ادب شناس اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مجذوب صاحب نے جب تینوں کا نام لے لیا تو مجھے تینوں میں برکت نظر آ رہی ہے، چائے بھی پسند ہے، کافی بھی پسند ہے، قہوہ بھی پسند ہے۔ ایک ہی پیالی میں چائے ڈالی گئی، کافی ڈالی گئی، قہوہ ڈالا گیا، اور اعلیٰ حضرت نے چمچے سے ہلا کر پی لیا۔ اس کے بعد دونوں بزرگوں میں گفتگو شروع ہوئی، تقریباً 2 گھنٹہ مسلسل گفتگو ہوتی رہی۔ مفتی برہان الحق فرماتے ہیں کہ میں بار بار کوشش کرتا رہا کہ ذرا سمجھ جاؤں کس زبان میں بات ہو رہی ہے، کس ٹاپک پہ بات ہو رہی ہے، کس موضوع پہ بات ہو رہی ہے۔ بار بار کوشش کے باوجود ایک
लफ्ज भी मुझे समझ में नहीं आया। अल्लाह बेहतर जाने की किस जबान में बात हो रही है। उर्दू में गुफ्तगू नहीं हो रही थी, उर्दू में जानता हूँ। अरबी में गुफ्तगू नहीं हो रही थी, अरबी में समझता हूँ। फारसी में गुफ्तगू नहीं हो रही थी, फारसी में जानता हूँ। हिंदी में गुफ्तगू नहीं हो रही थी, हिंदी में जानता हूँ। अल्लाह बेहतर जाने कि दोनों वली किस जबान में बात कर रहे हैं, किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, किस मौजू पे बात कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। जब गुफ्तगू कंप्लीट हो गई तो आला हजरत इजाजत लेकर जाने लगे। मजदूर साहब ने दरवाजे तक आला हजरत को रुखसत किया, क्योंकि सुन्नत यही है कि मेहमान को दरवाजे तक रुखसत किया। जब आला हजरत जाने लगे तो मुफ्ती बुरहानुल हक साहब और उनके वालिद भी आला हजरत के पीछे पीछे चले। कुछ दूर गए तो मुफ्ती बुरहानुल हक के वालिद मुफ्ती अब्दुल सलाम ने अपने बेटे को इशारा के, बेटे जाओ मजदूर साहब के यहाँ अकेले में अपने लिए भी कुछ दुआ करो। आला हजरत के पीछे पीछे मुफ्ती बुरहानुल हक चल रहे हैं। जब बाप का इशारा हुआ तो भागकर हुजरे में आए, कहा हुजूर हमें भी कुछ नसीहत फरमा दें, मुझे भी कुछ अता फरमा दें। तो मजदूर साहब ने कहा तुम मुझसे लेने आए हो? कहा हाँ हुजूर आप ही से लेने आया हूँ। आला हजरत जिनसे मिलने के लिए आए हैं वो कोई मामूली बुजुर्ग नहीं होंगे, बहुत ऊंचे दर्जे के बुजुर्ग होंगे। आप मुझे कुछ अता फरमा दें, कुछ नसीहत फरमा दें। तो मजदूर साहब ने कहा तुम मुझसे नसीहत लेना चाहते हो? कहा हाँ हुजूर आप ही से नसीहत लेना चाहता हूँ। कहा अगर तुम मुझसे नसीहत लेना चाहते हो तो मेरी पहली और आखिरी नसीहत यही है कि अभी तुम जिनके पीछे पीछे चल रहे थे उन्हीं के कदम ब कदम चलते रहो, जन्नत तक पहुंच जाओगे। इनका रास्ता जन्नत में ले जाने वाला रास्ता है। मसलक आला हजरत कोई नया मसलक नहीं, जन्नत में ले जाने वाले रास्ते का नाम मसलक आला हजरत। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। पूरी इल्मी तकरीर माशाअल्लाह। इसलिए मेरे भाइयों बात बहुत है कहने के लिए, लेकिन वक्त में गुंजाइश नहीं है। 11 बजने जा रहे हैं। चलते चलते आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आप मसलके आला हजरत पर मजबूती से कायम रहो। मसलके आला हजरत आपसे डिमांड करता है, मुतालबा करता है कि आप दीन के दुश्मनों से दूरी इख्तियार करो और जो दीन के दोस्त और हमदर्द हैं उनकी सोहबत इख्तियार करो। जिससे देखो कि अल्लाह रसूल की बारगाह में या औलिया किराम की बारगाह में अतना तौहीद हो रही है, वो अपना बाप और बेटा ही क्यों ना हो उससे तुम कतई ताल्लुक कर लो, क्योंकि जो अल्लाह रसूल की बारगाह के गुस्ताख हैं उनसे हमारा कोई रिश्ता नहीं हो सकता। अल्लाह के नबी सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत पहले इरशाद फरमाया, सयकूनु फी आखिर ज़मान तजअलूना कज़्ज़ाबून यातूनकुम बिमा लम तस्मऊ अंतुम वला आबाउकुम फइय्याकुम व इय्याहुम ला युदिल्लूनकुम वला यफ्तिनूनकुम। आखिर जमाने में कुछ झूठे और मक्कार पैदा होंगे जो ऐसी ऐसी बातें करेंगे जिनको न तुमने सुना न तुम्हारे आबाओ अजदाद ने सुना। तुम इनसे दूर रहना, इनसे अलग रहना, कहीं ऐसा ना हो कि ये गुमराह कर दें और तुमको फितने में मुब्तला कर दें। नबी ने उनकी पहचान भी बताई, नमाजें बहुत पढ़ेंगे, रोजा बहुत रखेंगे, कुरान की तिलावत बहुत करेंगे, अच्छे अच्छे काम बहुत करेंगे, इतनी नमाजें पढ़ेंगे कि तुम अपनी नमाजों को इनकी नमाजों के आगे हकीक समझोगे, अपने रोजों को इनके रोजों के आगे मुख्तसर समझोगे, अपने आमाल सालिहा को इनके आमाल के सामने कम समझोगे। तो हक़िरून सलातकुम इंद सलातिहिम व अमालकुम इंद अमालिहिम यतलूना कुरान वला युजाविज़ु तराक़ीहिम। ये कुरान की तिलावत करेंगे मगर तिलावत इनके हलक के नीचे नहीं उतरेगी। व यक़ूलूना मिन क़ौलि खैरिल बरिया, बात बात पर रसूल पाक की हदीसें पेश करेंगे। तो क्या हदीसें पेश करने की वजह से मुसलमान होंगे? नहीं। यमरुकूना मिन अद्दीन कमा यमरुकु सहमु मिन अर्रमिया, ये दीन से ऐसे ही बाहर होंगे जैसे तीर कमान से बाहर हो जाता है। नबी ने एक और वाज़ेह पहचान बता दी, सीमाहुमुत तहलीक व मुशम्मिरुल उज़र। इनकी पहचान यह होगी कि ये सब खूब खिलवाएंगे और पायजामा ऊंचा पहनेंगे। जो अल्लाह के नबी ने पहचान बताई, जो हुक्म अल्लाह के नबी ने दिया वही हुक्म तो कुरान ने दिया और वही हुक्म सहाबा ने दिया और वही हुक्म आला हजरत इमाम अहमद रजा ने दिया। दुश्मने अहमद पे शिद्दत मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, गैर में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह जाने काफिर पर क़यामत कीजिए, मिस्र फारिस ज़लज़ले हो नज्द में जिक्र आयात विलादत कीजिए और शिर्क ढाले जिसमें ताज़ीम हबीब उस पूरे मजहब पे लानत कीजिए। बस इन्हीं बातों के साथ
میں آپ کے درمیان سے رخصت ہو رہا ہوں. انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو نئے مواد اور نئے میٹر کے ساتھ اسی موضوع پر آپ کے سامنے خطاب کروں گا. وآخر دعوانا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت. فقیروں کی سرور